خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے، اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کہ دینے والا ہے۔ الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھے چاہے مارے۔ فرمایا اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جزا سزا اس دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی، دونوں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ دعا جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے۔ یہ پہلی حالتیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور اس کو اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ حاضر ناظر جانتا ہے، اپنے سامنے بیٹھا وہ دیکھتا ہے، اور پھر پکارتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان کی جو دور جا پڑے۔ بس دعا کے آداب کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات جو رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین ہیں، ان پر کامل ایمان ہو، اور جب ان صفات پر کامل اور مکمل ایمان ہوگا تو پھر ہی عبادت اور دعا کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور بندہ عاجزی سے اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، ان انعامات کے حصول کے لیے اسے پکارتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ خوف رہنا چاہیے کہ میرا کوئی فعل، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا نہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں قائم ہو۔ ہمیشہ ایک عاجز بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کبھی میں اپنے خدا سے دور نہ ہوں، کبھی وہ وقت نہ آئے جب میں خدا کو بھلانے والا بنوں۔ بس جب ایسی حالت ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انعامات نزدیک کر دیے جاتے ہیں، فتوحات کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، دشمن کی تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، آئیں اب پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، خالص ہو کر اس کے آگے جھکیں۔ اگر ہمارا دشمن انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مصرعے کے مصداق بننے کی کوشش کریں کہ نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ یقیناً جب ہم اپنے خدا کی مدد اس میں ڈوب کر اس سے مانگیں گے تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور ہمارے مخالفین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر ایک بندہ
جو اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنے والا تھا، بادشاہ کے درباریوں کو رات کے تیروں سے، رات کی ان دعاؤں سے جو عرش کے پائے ہلا دیا کرتی ہیں، ان دعاؤں سے شکست دے سکتا ہے، انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، ان درباریوں کو یہ کہنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ ہم ان تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم یقیناً جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، اگر ہم دعائیں کریں گے، رات کے تیروں سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو یقیناً ہماری کامیابی ہے۔ لیکن شاید ان درباریوں کے اندر کوئی نیکی کی رمق تھی جس کی وجہ سے ان درباریوں نے اس بزرگ کو رات کے تیروں کے خوف کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی جگہ بدل لی، گانے بجانے چھوڑ دیے۔ لیکن ان لوگوں کو جو آج مولوی کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، جو رسول کے نام پر، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو رحمت للعالمین ہے، ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی نیکی کی رمق نہیں ہے۔ انہیں تو نہ خدا پر یقین ہے، نہ رسول پر یقین ہے، ان سے تو کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مقدر تو اب لگتا ہے کہ صرف تباہی ہے، جو صرف اور صرف ہمارے رات کے تیروں سے ہو سکتی ہے۔ ہم اس مسیح محمدی کے غلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تسلی دی تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ بس جب ہم اپنے پیارے خدا کو خالص ہو کر پکاریں گے، اپنی راتوں کے تیروں کو دشمن پر چلائیں گے، تو یقیناً خدا اپنی قدرت کے خاص نشان دکھائے گا۔ بس دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر کوئی اس سے کامل یقین اور خالص ہو کر کام لے تو کوئی اس کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھیجے ہوئے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے فرستادے ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں بندے کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور ضرور پورے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں اس بارے میں نعوذ باللہ ہلکا سا بھی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے پورے نہیں فرماتا۔ وہ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے اور ضرور فرماتا ہے، وہ سچے وعدوں والا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے لے کر آج تک مخالفتوں کی آندیاں چلتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت میں خلافت ثانیہ میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی اراضیوں نے بڑھ ماری تھی۔ پھر ایک شخص نے حکومت کے نشے میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کچھ کول پکڑانے کی بڑھ ماری تھی۔ پھر کسی نے اپنی حکومت کے نشے میں احمدیت کو کینسر کہہ کر اسے جڑ سے اکھیڑنے کی قسم کھائی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ آج احمدیت دنیا کے 200 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ بس یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کا پیارا سلسلہ ہے، جس نے اپنے پیارے کو اسلام کی آبیاری کے لیے اس زمانے میں بھیج کر اس سلسلے کو جاری فرمایا ہے، اور ہر آن ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتے ہیں۔
بس اگر کسی فکر کی بات ہو سکتی ہے تو یہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سچے اور فرستادے نے، یا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے وعدوں کو نعوذ باللہ پورا نہیں فرما رہا، بلکہ فکر صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو آسن طور پر ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہیں یا نہیں، ہم انابت اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں یا نہیں۔ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ اپنا فرض ادا کریں، اپنے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ظالمانہ الفاظ سن کر اور پڑھ کر صرف افسوس کرنے والے اور دلوں کی بے چینی کا ظاہری اظہار کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی راتوں کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کو جلد تر اپنے حق میں پورا کروانے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو اس کے رحم اور فضل کو کھینچنے والی ہوں، ہم ایسی دعائیں کرنے والے ہوں جو عرش الہی کو ہلا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی فوجوں کو حکم دے، اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اور جا کر ان مظلوموں کی مدد کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہے جو مجھے اس دعا کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے خدا میں مغلوب ہوں، میرا انتقام دشمنوں سے لے، فسائقم تسیقا، بس ان کو پیس ڈال، بس جاؤ اور ان مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرو جن کو اپنی اکثریت کے زوم میں ظلموں کا نشانہ بنا رہی ہے، جن کو حاکم ظالمانہ قوانین کے تحت ہر حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار اسلام کے نام پر صفحہ ہستی سے مٹانے کے دعوے کر رہے ہیں، جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے میرے فرستادے کی آواز پر یہ اعلان کیا کہ ہم نے منادی کی آواز کو سنا اور ہم ایمان لائے۔ بس اے فرشتوں، جاؤ اور دنیا کو ان کی مدد کر کے بتا دو کہ یہ لوگ میری آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، بس میں ان کا والی ہوں اور میں ان کا حامی و مددگار ہوں۔ آج بھی میرا یہ اعلان سچ ہے کہ فنعم المولا و نعم النصیر، بس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بس جو بھی ان سے ٹکرائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے